تو انسانیت کا فائدہ الگ الگ کنٹریز میں ہے، یہ سب کو ملا کے کر دیا جائے، لیکن پبلک اس پہ راضی ہوگی نہیں ہوگی راضی. وجہ اس کی ہے کہ اس میں انسان کی حکومتوں کے ذاتی مفاد پہ ضرب لگتی ہے. تو جب اس یہودیوں کی خلافت تھی تو ایک تھی، مسلمانوں کی خلافت تھی تو ٹھیک ہے اس میں بھی ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن میجورٹی ایک ہی طرف تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتے، کیونکہ یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لو کہ بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی، رشیا ٹکڑے ہو گیا نا، اتنی بڑی پاور وہ نہیں ٹھہر سکا، ایک حد تک آگے بڑھا اس کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہوا. وجہ کیا تھی؟ طاقت کا مقابلہ ہو رہا ہے جنت کی حوروں سے. سمجھ رہے ہو؟ ادھر ان کو پتا ہے مرنے کے بعد حور ملے گی. اور یہ یاد رکھو یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، جب انسان بہت بڑی قربانی دیتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. جو روس کے خلاف مجاہدین لڑے ہیں نا، ہم نے ایک سے نہیں درجنوں سے، اور ہمارے جان پہچان والے، ہم تو چھوٹے تھے اس وقت، بچے لوگ بہت جاتے تھے اس وقت، مدارس سے علماء بہت جایا کرتے تھے نا رشیا کے خلاف ضیاء الحق کے دور میں لڑنے کے لیے. وہ آ کے بتایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، ایک کی نہیں درجنوں کی. ہمارے ایک دوست تھے، ہم سے تو عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن جب ہم بیانات میں جانا شروع ہوئے ان سے گپ شپ ہو گئی، دوستی ہوگی. وہ رشیا کے دور میں بہت لڑے تھے افغانستان میں. انہوں نے کہا ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ 6 مہینے بعد شہید کی لاش اٹھائی، اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے، اس کے ناخن وہ اسی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ اور جسم بالکل سلامت. اور میں نے تو آپ کو بتایا ریڈ کراس کی جو تنظیم ہے نا، اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میں نے خود بھی ایسی خبر دیکھی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے مسلمانوں میں کوئی شہید ہوا، وہ تو شہید کا لفظ نہیں، اس کی خون میں ہم ہمیں خوشبو نظر آتی ہے. بہت دفعہ، ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ بھائی یہ موٹیویشن غیر مسلموں کے پاس بولو نہیں، وہ طاقت کے زور پہ لڑے گا.